اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ وزیر اطلاعات جناب چودھری فواد حسین صاحب کا رات ایک بیان نظر سے گزرا، خبروں میں چل رہا تھا اور خاص کر کے ARY پہ اور مختلف چینلوں پہ ٹکر چل رہے تھے، جس میں وہ فرما رہے تھے کہ تحریک لبیک جیسی فرقہ وارانہ تنظیموں پر پابندی ہونی چاہیے اور الیکشن کمیشن کو ایسی جماعتوں کو رجسٹرڈ نہیں کرنا چاہیے، اور تحریک لبیک کے فارن فنڈنگ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کو فنڈنگ کہاں کہاں سے ہو رہی ہے۔ چودھری صاحب کو ابھی تک معاہدہ ہضم نہیں ہوا، ان کا مین سٹریم میں آنا بھی ہضم نہیں ہوا۔ چودھری صاحب ملک میں خون خرابہ اور فساد چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی فساد ہوتا رہے تاکہ ان کی دکان چلتی رہے۔ جب سے معاملات سیٹل ہو گئے ہیں، چودھری صاحب کا کام ٹھنڈا ہو گیا ہے کچھ، اور اس طرح کے کچھ اور افراد بھی حکومتوں میں اور سیاسی پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی خواہش ہے کہ ملک میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہے۔ ان اداروں کی اور ان سیاستدانوں کی، اور خاص کر کے جو افراد بھی عمران خان صاحب، جناب نور الحق قادری صاحب اور افواج پاکستان کے جو ذمہ داران جنہوں نے مل ملا کے یہ بچا کیا، بہت بڑے حادثے سے ملک کو بچایا اور ان کو اجازت دینے کا وعدہ کیا اور اجازت دے دی کہ آپ آئیں میدان میں سیاست میں حصہ لیں، اور الحمدللہ وہ ایک عام سیاسی جماعت کی طرح میدان عمل میں اپنے زور آزمائی، تباہ آزمائی، قسمت آزمائی کر رہے ہیں، ان کا حق ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فرقہ وارانہ جماعتوں پر پابندی ہونی چاہیے۔ فرقہ وارانہ جماعتیں بقول ان کے جمعیت اہل حدیث بھی فرقہ وارانہ ہے، ظاہر ہے کہ ان کا نام ایک فرقے کے نام پہ ہے۔ ایسے ہی شیعہ پولیٹیکل پارٹی، نفاذ فقہ جعفریہ اور جمعیت علماء اسلام کے دونوں گروپ، جمعیت علماء پاکستان، ان کے نزدیک یہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں، یہ سیاسی دینی جماعتیں، یہ ساری کی ساری فرقہ وارانہ جماعتیں ہیں۔ ظاہر ہے یہ اپنے اپنے مسلک کے لیے بنی ہیں، ان کے تحفظ کے لیے بنی ہیں اور ان کو سیاست میں کوئی مقام دلانے کے لیے بنی۔ تو فواد چودھری صاحب سے اگر سوال پوچھا جا سکتا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ یہ فرما دیں کہ ان جماعتوں نے ملک کا کیا نقصان کیا ہے۔ یہ جماعتیں جو دینی جماعتیں ہیں، کوئی بھی ہوں، جب بھی کبھی وقت آیا ہے یہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، یہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی، یہ ملک کی سلامتی کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور وہ جماعتیں جو آج کل اعلان فرما رہی ہیں، ہوائی مخلوق کہہ رہی ہیں کسی کو، اور کچھ اداروں کو کہہ رہی ہیں کہ یہاں بغض میں بھرے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ وہ جماعتیں جنہوں نے انسانوں کے جسموں میں ڈرلوں سے سوراخ کیے اور لوگوں کو اغوا کیا، اغوا برائے تاوان کے لیے بچے، بچیاں، مرد، عورتیں اٹھائے اور بوری بند لاشیں پھینکتے رہے کراچی کی سڑکوں پہ، وہ تو صاحب آپ کے اتحادی ہیں، ان کے خلاف تو آپ کا کبھی بیان نہیں آیا۔ آپ نے کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ ان کے لیڈر نے پاکستان سے غداری کی ہے، وہ را کا ایجنٹ تھا، اس نے پاکستان توڑنے کے نعرے لگائے، اس نے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے، اس نے افواج پاکستان کے بڑوں کو گالیاں دیں ماں بہن کی، اور اس کے سارے ساتھی آپ کے ساتھ حکومت میں وزیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اگر اتنے جرأت مند ہیں، اتنے روشن خیال ہیں، اتنے آپ اپنے آپ کو محب وطن سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ جماعتیں، دینی جماعتیں کھٹکتی ہیں، تو آپ ذرا ان کے بھی خلاف بول کے دیکھیں نا۔ آپ ان کے خلاف نہیں بولیں گے اس لیے کہ جس دن آپ ان کے خلاف بولیں گے آپ کی حکومت فارغ ہو جائے گی اور آپ اپنے گھر واپس چلے جائیں گے۔
وہاں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا وہیں پہنچ جائیں گے، آپ کی وزارتوں کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ ان کے خلاف ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکال سکتے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، اگر آپ جتنے جرأت مند ہیں تو آپ ان کے خلاف بول کے دکھائیں۔ نہیں، یہ سارے اسی قاتل کے، اسی غدار کے ساتھی ہیں جو آپ کے ساتھ وزارتوں میں بیٹھے ہوئے۔ یہ کافی دیر تک تو یہ لندن MQM کہلاتے رہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ زیادہ دباؤ آیا ہے تو اوپر سے یہ اعلان لا تعلقی کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ان میں سے کتنوں کو کٹہرے میں لائے؟ اور تحریک لبیک پہ آپ کا الزام یہ ہے کہ انہوں نے 2-3 دفعہ دھرنا دیا اور اس میں نقصان ہو گیا، تو آپ کے دھرنے میں نقصان نہیں ہوا تھا۔ آپ کے دھرنے میں تو باقاعدہ بجلی کے بل جلائے گئے اور لوگوں کو کہا گیا کہ اس حکومت کو بل بھی ادا نہیں کرنے۔ آپ نے سول نافرمانی تک کا اعلان کیا تھا صاحب، انہوں نے کوئی سول نافرمانی کا اعلان بھی نہیں کیا۔ ان پہ تو کچھ افراد جن کا نقصان ہوا ان پہ ڈالے گئے۔ اگر ان کو کہیں کسی دھرنے کے لیے روکا نہ جاتا، ان کو ان کا سیاسی حق، جمہوری حق دیا جاتا، تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کوئی نقصان ایک پتہ بھی نہ ٹوٹتا۔ یہ تو حکومتوں کی وجہ سے ہوا، جن حکومتوں نے باقی جماعتوں کو کھلی چھٹی اور ایک جماعت پہ سختی اور پابندی کہ آپ نہیں نکل سکتے۔ پاکستان آپ کے بابا جی کے والد کے یا ماں کے جہیز میں آیا کہ یہاں نہیں آپ نکل سکتے ہیں اور یہ نہیں نکل سکتے، اس لیے کہ ان کی داڑھی اور پگڑی ہے۔ ان کے خلاف آپ اس لیے بولتے ہیں کہ آپ کے غیر ملکی آقا خوش ہو جائیں کہ اس کابینہ میں ایک بڑا روشن خیال وزیر بھی بیٹھا ہوا ہے، بڑا لبرل اور ماڈرن وزیر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ جس دن اس حکومت کو تھوڑا بہت گڑبڑ ہوئی، آپ آنے والی جو حکومت آنے والی پارٹی ہے آپ اس میں شامل ہوں گے، آپ تو اس میں ایک دن بھی نہیں ٹکیں گے۔ تو آپ کو تو ان کارکنوں کو سلام پیش کرنا چاہیے جو کارکن قربانی بھی دیتے ہیں اور قربانی دینے کے باوجود بھی اپنے مطالبات ان کے ذاتی نہیں ہیں، ملک کے مفاد میں ہیں۔ ملک کا مفاد تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے۔ اگر ملک میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم ہوگی، ان کی ناموس پہ پہرا دیا جائے گا، ان کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا، تو ملک میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اور اگر ناچ گانے ہوں گے، آپ جیسے جھوٹے لوگ، دھوکہ باز، جو ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری سے تیسری، اور ہر حکومت کے ساتھ جن کا منشور یہ ہے کہ جو حکومت آ جائے ان کے ساتھ رہنا ہے، آپ جیسے لوگ تو جب وقت آئے گا تو ملک سے بھاگ جائیں گے۔ اور پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں یہ سیاستدان جنہوں نے لوٹا مال، یا جن کو خطرہ ہوتا ہے کہ آنے والی حکومت ہمارے خلاف پرچے بنائے گی، مقدمات قائم کرے گی، وہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں۔ انہوں نے باہر بھی اپنی دولت باہر رکھی ہوئی ہے، مکانات باہر لیے ہوئے، نیشنلٹیاں باہر کی لی ہوئی ہیں۔ یہاں تو یہ درویش ہی لڑیں گے جو رسول اللہ کی عزت کے لیے نکلتے ہیں، جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے نکلتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جن کا یقین کامل ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقے ہمیں ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے گا انشاءاللہ۔ ہم دینی کارکن جو ہیں مختلف جماعتوں کے، یہاں میں سب کی بات کر رہا ہوں، اب مختلف دینی جماعتوں کے کارکن جو ہیں، اور خصوصاً ہمارے ساتھی جتنے ہیں جمعیت علماء پاکستان والے، لبیک والے، ان کے تو آباء و اجداد نے پاکستان کے لیے خون دیا ہے، یہ قائد اعظم کے ساتھ کھڑے تھے سارے، اور آپ کے بڑے انگریز کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ انشاءاللہ دینی کارکن، لبیک والے، جمعیت علماء پاکستان والے، یہ سنی تحریک والے، یہ سارے لڑیں گے پاکستان کے لیے انشاءاللہ، یہ پاکستان کے لیے قربانیاں دیں گے۔ آپ کا یہ خواب جو ہے یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا کہ ان پہ پابندیاں لگوا دیں اور ان کو بند کر دیں، اور ان کو کتنے دن آپ بند کریں گے؟ اگر آپ میں جرت تھی تو آپ کو، جب آپ نے پابندی لگائی تھی تو آپ کو سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ آپ نہیں گئے، آپ کے ساتھی آپ کو کہتے بھی رہے، لیکن آپ میں ہمت اس لیے نہیں تھی کہ آپ کے پاس مواد کو نہیں تھا۔ ان کی ملک دشمنی کا، ان کی فارن فنڈنگ کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اور ویسے فارن فنڈنگ والا کیس جو ہے، اگر الیکشن کمیشن میں جرت پیدا ہو جائے تو ملک کو ان
چاروں پانچوں بڑی پارٹیوں جو ملک لوٹنے والی پارٹیاں ہیں ان سے ویسے نجات مل جائے. یہ سب فارن فنڈنگ پہ چلتے ہیں، کسی کو امریکہ سے، کسی کو انڈیا سے، کسی کو دوسرے ملکوں سے، ان کو فارن فنڈنگ ان کو ہوتی ہے. آپ 1000 روپیہ 2000 روپیہ کسی مدرسے کو، کسی دینی جماعت کو باہر سے کوئی زکوٰۃ کے بھیج دیتا ہے تو وہ آپ کو کھٹکتے ہیں، اور آپ جو کروڑوں خربوں اربوں خربوں ہضم کر جاتے ہیں اور ان کا کیس بھی کہیں نہیں لگنے دیتے، فیصلہ بھی نہیں آنے دیتے، اب وہ آپ کو بھول جاتا ہے. اللہ اس ملک کی حفاظت کرے گا. اس ملک کی حفاظت کے لیے جن کی ڈیوٹی لگی ہے انشاءاللہ وہ اس کے لیے جان مال اولاد ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، تیار رہیں گے. آپ کی خواہشات جو ہیں ان پہ پابندیاں لگانے کی، ان کو بند کرنے کی، جیلوں میں رکھنے کی، انشاءاللہ وہ پوری نہیں ہوں گی کبھی بھی.